بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میری اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کریں حصول ثواب کی نیت سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کسی کو مشکل پیش آئے تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ مسنون دعاؤں میں سے یہ نقل کیا گیا ہے قول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ ترمذی سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں۔ یہ حدیث پاک بھی ترمذی سے نقل کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ آدمی کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ابن ماجہ سے یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حقوق العباد کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق جو کہ بہت اہم ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں کمی کوتاہی جو ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا۔ تو ہمیں ان احادیث مبارکہ میں بندوں کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان کے بندوں سے، اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مسکرا کر بات چیت کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ ان کا شکریہ ادا کرنا، اگر ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو ہم بدلے میں اس کا شکریہ ادا کریں یا اس کے ساتھ بھی ہم نیکی کریں، اور یہ کہ مسلمان بھائی کو، کسی مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے جو ہم سے کمتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درس نمبر 29 ہم پڑھ رہے تھے میم ساکن کے احکام۔ تو آج دوسرا حکم، میم ساکن کا دوسرا حکم ادغام شفوی۔ صرف ایک حرف ہے میم۔ ادغام شفوی جب دو میم ایک جگہ جمع ہوں، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو میم ساکن میم متحرک میں مدغم یعنی ادغام باغنہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میم متحرک مشدد ہو جاتا ہے۔ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں، اور ادغام متماثلین بھی کہا جاتا ہے۔ میم مشدد کو غنہ کر کے پڑھنا چاہیے۔ آسان الفاظ میں یہ کہ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں، پہلی والی میم ساکن کو ہم چھوڑ دیں گے اور دوسری والی میم مشدد کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے پہلے حکم میں میم ساکن کے بعد با آئی تھی تو میم کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح دوسرے حکم میں بھی میم ساکن کے بعد جب میم آ جائے دوسری میم تو یہاں پہ کیا کریں گے، میم کو، پہلی میم کو چھوڑ دیں گے اور دوسری متحرک اور مشدد میم کو پڑھا جائے گا۔ اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں یا ادغام متماثلین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ میم مشدد پہ ہمیشہ اور ہر حال میں غنہ ہی ہوتا ہے۔ میم اور نون مشدد جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں تو ان پہ غنہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ ہا میم پیش ہم، میم نون زیر مین ہم من، یا پیش یو، نون الف زبر نا یو نا، دال واو پیش دو یو نا دو، نون زبر نا، ہا میم پیش ہم یو نا دو نا ہم، حمزہ زبر آ، لام میم زبر لم علم، نون زبر نا، کاف میم پیش کم نا کم، میم زبر ما، عین زبر آ، ما آ، کاف میم پیش کم معکم، ینادونہم الم نکم معکم۔ تو یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ہجے اور رما دونوں طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ ہجے بھی ہمیں آنے بہت ضروری ہیں، جب تک ہمیں ہجے نہیں آئیں گے تو ہمیں رواں سے بھی پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو اپنے بچوں کو ہجے کرنا بھی سکھائیں ہجوں کے ساتھ، تاکہ جو بچہ قرآن پاک پڑھتا ہے وہ جلدی قرآن پاک پڑھنا سیکھ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ہجے اگر ہمارے درست نہیں ہوں گے تو ہمیں رواں میں بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آئے گا، روانی سے کبھی بھی۔ تو ہجوں کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حروف مدہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے۔ ینادونہم الم نکم معکم، لام زبر لا، کاف میم پیش کم لکم، یہاں پہ ادغام
شفوی ہو رہا ہے. لکم من ملجأ یومئذ، یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے میم آئی ہے تو ادغام مال غنہ ہوگا. یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یا آئی ہے تو ادغام مال غنہ ہو رہا ہے. لکم من ملجأ یومئذ، اطعمہم من جوع، یہاں پہ میم ساکن کے بعد میم آئی ہے تو ادغام شفوی ہو رہا ہے. تنوین کے بعد واو آئی ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ کریں گے. اسی طرح یہاں پہ بھی میم ساکن کے بعد میم آئی ہے، یہاں پہ ادغام شفوی ہو رہا ہے. یہاں پہ نون ساکن کے بعد خا تو یہاں پہ اظہار کریں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خا آیا ہے تو یہاں پہ اظہار کریں گے، اخفا نہیں کریں گے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر دو زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. اگر یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو اسی طرح یہاں پہ بھی خوف پڑھا جائے گا. یہاں پہ یومئی یومئذ پڑھیں گے. اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف فہم من مغرم، تو دیکھیں کہ میم ساکن کے بعد یہاں پہ میم ہے تو ادغام شفوی ہو رہا ہے. اس میم کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح نون ساکن کے بعد حروف جر ملون میں سے میم آئی ہے تو یہاں پہ ادغام مال غنہ کریں گے. فہم من مغرم، فہم من مغرم، یہاں پہ اگر وقف کرنا ہو تو فہم من مغرم. امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.